یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء اکرام، خاص طور سے مفتی عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم، مفتی لقمان صاحب مدرج اللہ العلی، اور بہت سارے ہمارے اکابر اور معزز سامعین و پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، مجھے یہ اطلاع تھی کہ 10 بجے پروگرام ختم ہو جائے گا. میں پیچھے بیٹھا ہوا یہی محسوس کر رہا تھا کہ اللہ نے میری جان بچا لی، لیکن حضرت کا حکم چند لمحوں کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے، مجھے بھی برداشت کر لیجئے. یہ ہمارے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ ہے. دادا عبد الباری رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ ہے. حضرت مولانا حبیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ ہے. حضرت مولانا سید محمد ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ ہے. اور میں اپنے آپ کو خوش نصیبی کے طور پر کہتا ہوں کہ اس خاندان کی نسبت کے ساتھ میں آج آپ کے دیار میں اور آپ کے علاقے میں حاضر ہوا ہوں. ہمارے ساتھ ان کا شجرہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے. یہ ہمارے ضلع کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت غیر مترقبہ، یہ بڑوں سے پوچھیے، آپ ان کے شجرے کو بڑوں سے معلوم کریے. آپ اگر وحدانیت کا چراغ ہمارے ضلع بہرائچ میں سب سے پہلے کسی نے جلایا ہے تو یہ خاندان ہے. ہم کیا جانیں، ندی میں اگر باڑھ آ گئی تو جھنڈی لگانے کا ہم جانتے تھے کہ یہاں لال جھنڈی لگا دو، یہاں سے پانی رک جائے گا. نئی فصل اگر کھلیان میں آ جائے تو وہاں پر فاتحہ دلانا ضروری تھا. اور بہت ساری خرافات، بہت سارے رسومات، بدعات جو حلقوں میں داخل تھے، بالکل شہ رگ میں داخل تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت کی شکل میں، ان اللہ والوں کی شکل میں اللہ نے سرزمین بہرائچ پر رحم فرمایا اور ہمیں وہ وحدانیت کا چراغ اور وہ اللہ سے جوڑنے والا آلہ اس خاندان سے ملا جن کو آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. زیادہ تفصیل میں نہ جا کر کے حضرت مفتی صاحب کی بات کو میں بہت بغور سن رہا تھا. قرآن کریم کا اگر آپ ہم اور مطالعہ کریں گے تو اللہ کا عذاب نماز چھوڑنے پر نہیں آیا ہے، روزہ چھوڑنے پر اللہ کا عذاب نہیں آیا ہے. اللہ کا عذاب آیا ہے تو کس پر آیا ہے؟ ناپ تول میں کمی ہوئی ہے تو آیا ہے. خباثت سماج پر اور معاشرے پر جب غالب آئی ہے تو اللہ کا عذاب متوجہ ہوا ہے. میں ان کبار علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخلاق عطا فرمایا تھا
وہ ہمارے درمیان دیکھنے کو بھی نہیں ملتا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اور اگر کامیابی چاہتے ہیں، اپنی بلندی چاہتے ہیں، دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں عزت کے متلاشی ہے، دنیا میں عزت کے طلبگار ہیں، دنیا میں کامیابی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرنا پڑے گا۔ بہت لمبی چوڑی بات نہ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، صحابہ کی تعلیمات کو، حضرات اولیاء اللہ کی تعلیمات کو، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو، ان کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنے گھروں کے اندر، اپنی بستیوں کے اندر، اپنی مسجدوں کے اندر، اپنے مدرسوں کے اندر، اپنی گلی کوچوں کے اندر، اپنی سماجی زندگی کے اندر، اپنی تنہائی زندگی کے اندر جب تک ہم نہیں لائیں گے، دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ میں بھی مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، اور جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں وہ تو ضرور حضرت کو جانتے ہوں گے۔ ندوے کے استاذ تھے، لکھنؤ میں رہتے تھے، وہ چھوڑ کر کے یہاں سے وہ شفٹ ہو گئے بامبے، نیرول ایک جگہ ہے، وہاں پر بہت بڑا مدرسہ حضرت نے بنایا ہے۔ میں بیٹھا تھا اس حضرت کے پاس، ایک رسالہ حضرت نے مجھے دیا، اے نوجوانوں خدا کا واسطہ ہے سن لینا، تو کہا مولانا اس کو پڑھو، تو پڑھنے لگا۔ ایک واقعہ اس کے اندر لکھا تھا کہ کچھ مزدور طبقے کے حضرات، بہت پہلے کی بات ہے، امریکہ کے اندر نوکری کرنے کے لیے گئے۔ کہاں گئے؟ مزدوری کسی بہانے سے، کیسے کیا، جیسے بامبے میں ہم اور آپ جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ یار ہماری کوئی زندگی تو ہے نہیں، ہم دن بھر مزدوری کرتے ہیں، شام کو ہم دہاڑی مزدور ہیں، ہمیں پیسہ ملتا ہے، اس کو رکھیں کہاں؟ تو کسی نے بتایا، ان کو مشورہ دیا کہ یہ جو بھی پیسہ تمہارے پاس آتا ہے، اس کو یہ سامنے یہ گرجا گھر ہے، یہ کلیسا ہے جہاں پر عبادت کرتے ہیں وہ حضرات، اس کے پادری کے پاس لے جا کر کے جمع کر دو۔ ان حضرات نے روزانہ شام کو یہ جو بھی تھے 6-7 سب پیسہ اکٹھا کیا اور لے جا کر کے اس پادری کے ہاتھ میں دے دیا۔ مہینوں گزرا، سالوں گزرا، جب ان کو وطن آنے کا وقت ہوا، ان حضرات نے جا کر کے اسی پادری سے، اسی راہب سے اپنے پیسے کا مطالبہ کیا کہ ہمیں اپنے وطن جانا ہے، ہماری رقم آپ ہم کو حوالے کر دیں۔ اس نے کہا کون سا پیسہ آپ نے ہم کو دیا ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ او یہ مزدور، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ہم کیا لے کر کے اپنے وطن جائیں گے۔ روتے سر کو پیٹتے باہر آئے، باہر لوگوں نے دیکھا کہ یہ رو رہا ہے تو کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا اس طرح پوری کہانی سنائی کہ ان کے پاس میں نے پیسہ جمع کیا تھا، انہوں نے دینے سے مجھے منع کر دیا۔ کہا اچھا گھبراؤ مت، یہ پہلے کمرے میں رہتے ہیں، اس کے آگے بھی گرجا گھر میں اور کمرے ہیں، وہاں چلے جاؤ، ان کا جو بڑا ہے اس سے جا کر کے کہو اور ڈرنا مت۔ ابھی ہمت کر کے ان مزدوروں نے جا کر کے بغیر اندر گھس گئے اور جا کر کے ساری کہانی بتائی، ساری کہانی۔ اس نے اتنی سی بڑی کاغذ لیا، اتنا سا بڑا کاغذ لیا اور کاغذ پہ یوں لکھا اور یوں موڑا جیسے کہ مولوی صاحب تعویذ بنا کے دیتے ہیں، اور کہا لے جاؤ اس تعویذ کو اور اس کو دے دو جو اس کے پاس تم نے پیسہ جمع کیا۔ مزدوروں نے جیسے اس کو لا کر کے دیا اور اس نے یوں کھولا، اور کھولتے ہی وہ الماری بنی ہوئی تھی لکڑی کی، یوں سارا پیسہ سمیٹا اور ایک گٹھری میں باندھا اور باندھ کر کے مزدور کے حوالے کر دیا۔ مزدور بھی یہ بڑے چالاک تھے، انہوں نے کہا کہ جائیں گے نہیں۔ ایسا کون سا جملہ اتنے سے بڑے کاغذ میں اس نے لکھ دیا ہے جس کو آپ نے پڑھتے ہی اتنی بڑی رقم حوالے کر دی؟ کہا جاؤ یار تمہارا پیسہ تم کو مل گیا ہے، اپنا کام کرو، فالتو چیزوں میں وقت کیوں گوا رہے ہو؟ کہا نہیں جاؤں گا جب تک نہیں بتا دو گے۔ کہا کوئی خاص بات نہیں لکھی ہے، اس میں صرف
اے لوگوں، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، اور دھیان سے یہ جملہ سن لینا کہ ہمارے بڑے نے صرف یہ لکھا ہے کہ تم نے مسلمانوں کے کاموں کو کب سے اپنا لیا ہے، جو کام غیر مسلمانوں کا تھا، ہم کرسچنوں کے اندر، ہم انگریزوں کے اندر کب سے داخل ہو گیا ہے۔ صرف اس پرچے میں اتنا لکھا ہے کہ جو کام مسلمانوں کا ہے لے کر کے نہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، صبح آ جانا، شام آ جانا، دوپہر میں آ جانا، کہاں آ گئے؟ یہ تو میرے آرام کا وقت ہے، یہ تو میرے بات کرنے کا وقت ہے، یہ تو میرے چائے پینے کا وقت ہے۔ مسلمانوں کے پاس ہے یا نہیں؟ اے میرے عزیزوں، اے میرے نوجوان دوستو، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم آقا کالی کملی کے غلام ہیں، ہم آقا کالی کملی والے غلام ہیں۔ ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے۔ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ ارے میرے بھائی، اسلام تلوار سے پھیلا ہی نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اسلام جب بھی پھیلا ہے تو اخلاق سے پھیلا ہے۔ اللہ والوں نے ٹرینوں میں سفر کیا ہے اور ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے۔ اللہ والوں نے جہازوں میں سفر کیا ہے اور جب اترے ہیں ایئرپورٹ پر تو اپنے ساتھ میں مسلمان بنا کر کے لے کے گئے ہیں۔ اللہ والوں نے بازار میں سفر کیا ہے تو اپنے ساتھ ایمان میں داخل کر کے لوگوں کو لے کر کے گئے ہیں۔ مسئلہ تو اس بات کا ہے، قرآن ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ قرآن تو صرف مکان جب بنایا جائے تو اس کی برکت کے لیے ہے۔ قرآن جب کسی پر جنات داخل ہو جائے، جنات سوار ہو جائے تو قرآن کا ورد کروا دیا جائے، سورہ بقرہ پڑھوا دیا جائے، بس اس کے لیے قرآن ہے۔ قرآن کو صرف ہم نے برکت کی کتاب سمجھی ہے، بے شک قرآن برکت کی کتاب ہے، قرآن ثواب کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن ہماری حکومت کے لیے بھی ہے، قرآن ہماری قیادت کے لیے بھی ہے، قرآن ہماری خلافت کے لیے بھی ہے، قرآن ہمارے اخلاق کے لیے بھی ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو اخلاق والے بنیں گے، قرآن پڑھیں گے تو اللہ والے بنیں گے، قرآن پڑھیں گے تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ قرآن کو چھوڑ کر کے اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔ قرآن چھوڑ کر کے اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔ قرآن چھوڑ کر کے عقیدہ درست نہیں ہو سکتا۔ قرآن چھوڑ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان کی گواہی نہیں دے سکتے۔ آج قرآن کے ساتھ جو ہمارا انصاف ہے، خدا کی قسم میں بڑے بڑے جلسوں میں یہی رونا روتا ہوں۔ ابھی میں تقریباً ایک مہینے کے بعد وہ کی سفر سے واپس آیا ہوں، پوری بستی، پورا گاؤں تو ایسا ہے کہ کسی نکڑ پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ کہو کہ اے اللہ کے بندے، اے نوجوان، تو 18 سال کا ہو چکا ہے، تو 25 سال کا ہو چکا ہے، تو 30 سال کا ہو چکا ہے، تو 55 کا ہو چکا ہے، تجھے قبر میں جانے کا وقت آ چکا ہے، ذرا سورہ فاتحہ سنا دو۔ تو خدا کی قسم اگر وہ جان کر کے اس طریقے سے پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ادا ہوگی۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اگر لہنے جلی آپ کر رہے ہیں اور نہ انجانے میں کر رہے ہیں تو خیر غنیمت ہے کہ بچ جائیں گے۔ اگر جان گئے مسئلے کو اور پھر بھی لہنے جلی میں آپ مبتلا ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے، آپ کی نماز فاسد ہو رہی ہے، آپ کی نماز نہیں قبول ہو رہی ہے۔ 1443 سال گزر گئے، قرآن ہمارا نہیں صحیح ہوا، جلسے ہوئے تو صرف نماز پر بیان ہوا، بہت زیادہ ہوا تو زکوٰۃ پر۔ کیا شریعت کے اندر، کیا اسلام میں صرف یہی 2 شعبے ہیں؟ اور شعبوں پر کب بیان ہوگا؟ اور شعبے جو ہیں اسلام کے، ان کو ہم کب سیکھیں گے؟ جس جلسے میں چلے جاؤ نماز پر بیان، جس جمعہ کے خطبے میں چلے جاؤ نماز پر بیان، جس اکیڈمی میں داخل ہو جاؤ نماز پر بیان، جس پمپلیٹ کو دیکھو نماز کی ترغیب، جماعت آئی محلے میں نماز کی دعوت دی جا رہی۔ 1443 سال میں ہم نمازی نہیں بن سکے، ہم غازی کب بنیں گے؟ 1443 سال ہو گئے، ہم سود کی قباحت نہیں جانے، کب جانیں گے؟ اے میرے بھائی، اے میرے بھائیوں، اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، یہ وقت ہے
اور ان اوقات کے اندر اپنے آپ کو سدھارنے کا اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کا اور اپنے آپ کو اللہ کی رسی میں پرو دینے کا وقت ہے۔ قیامت سے پہلے قیامت دیکھا ہے سب نے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ ابھی جو یہ کورونا کووڈ-19 گزرا ہے، بپا مر گئے، بیٹا قریب جانے کے لیے تیار نہیں۔ جو قرآن نے منظر کشی کی ہے نا، ماں بھاگے گی بیٹے سے، بیٹا بھاگے گا ماں سے، باپ بھاگے گا دوست سے بھاگے گا۔ کتنے کو ایسے گزر گئے لوگوں، سب کچھ ہم نے دیکھ لیا، لیکن ہمارے اخلاق نہیں بدلے، ہمارے کردار نہیں بدلے۔ مسجدوں سے فضائل اعمال نہ جانے کتنی پھٹ چکی ہے۔ ہمارے دادا پڑھا کرتے تھے، ہمارے چچاؤں نے پڑھا، ہمارے تایا لوگوں نے پڑھا، آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی باہر نکلے ہیں کہ لوگوں بتا دیں کہ شب قدر کس دن ہے، 27 میں ہے یا 28 میں ہے، 29 میں ہے یا 30 میں ہے، 26 میں ہے 23 میں ہے، کب ہے؟ دیکھا کہ دو مسلمان لڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری جھگڑے کی نحوست نے تعین بھلا دیا، وقت کس دن ہے؟ اللہ نے وقت کی تعین مجھ سے بھلا دیا۔ حضرت مفتی صاحب بیٹھے، پوچھو میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور آج ہر گھر میں 2-4 ایسے موجود ہیں جن کو آپس میں صلح نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات کی حضرت نے، ہر بستی میں ایسے موجود ہے۔ کیسے؟ مراد آباد کے ایک جلسے میں شرکت ہوئی، پتا چلا کہ ایک بھائی کا جنازہ ہو گیا ہے، میزبان نے خبر دی کہ دوسرا بھائی اوپر رہ رہا ہے اور جنازے میں شرکت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ دعائیں کرتے ہیں مسجدوں میں، دعائیں کرتے ہیں تہجدوں میں، دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، اماں ناراض ہے، ابا ناراض ہے، دعائیں قبول کہاں سے ہو جائیں گی؟ میرے بھائیوں، معاشرہ اور اپنے نفس کا تزکیہ اور اپنے آپ کی صفائی ستھرائی، اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں داخل کر دینا، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان، لیکن جب ہو جائے گا تو جو تمغہ حیات صحابہ کو ملا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیوں؟ ذالک لمن خشی ربا، یہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ صرف تمغہ ان کے لیے نہیں ہے، آج بھی وہ امت موجود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ہم سب عہد کریں آج کے جلسے سے اور آج کے اس پروگرام سے، یہ عہد کریں اگر عقائد میں کمی ہے تو اس کو درست کریں، نماز میں کمی ہے تو اس کو درست کریں، اخلاق میں کمی ہے تو اس کو درست کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ سفید داڑھی والے بھی سنیں، مائیں بھی سنیں، نوجوان بھی سنیں۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ رات میں گلی سے گزرے کہ محسوس ہوا کہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ گاؤں میں آپ گشت کرتے تھے، میں جو مدینہ آپ گشت فرمایا کرتے تھے رات کے اندر، پتہ چلا کہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ دیوار چھوٹی تھی، آپ نے دروازے پر نہ دستک دی، نہ دیوار سے یوں، جلالی بہت تھے، غصہ بہت تھا، دیوار پھلانگا اور مکان میں داخل ہو گئے۔ ایک بڑے میاں ہیں جو جام بنا رہے ہیں، جام پینے کی تیاری ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اتنی عمر ہو گئی اور آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ ہائے ہائے کیسے لوگ تھے وہ! کہا عمر میں تو اللہ کے لیے گناہ کر رہا ہوں، یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے یہ گناہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ جو میرا گناہ ہے، لیکن یہ اللہ کا اور میرا معاملہ ہے۔ عمر تم نے میرے حقوق کو تباہ کیا ہے، اگر میں نے معاف نہیں کیا تو اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا کیسے؟ کہا کہ دروازے سے آنا چاہیے،
کنڈی کھٹکھٹانی چاہیے. میں تمہیں اجازت دیتا تو مکان میں داخل ہوتے، اگر کہتا تو واپس چلے جاتے. نمبر 1، آپ نے دروازے پر کنڈی نہیں کھٹکھٹائی. آپ نے بدگمانی کی ہے میرے ساتھ. دروازے سے آنا چاہیے، دیوار فلان کر کے آئے ہیں. یہ میرے حق کو آپ نے طلب کیا ہے، یہ حقوق العباد ہے. اگر میں نہیں معاف کروں گا تو اللہ نہیں معاف کرے گا. یہ گناہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. مجھے اللہ معاف کر سکتا ہے اگر میں نے توبہ کر لیا، لیکن اگر جو تم نے میرے حقوق کو پامال کیا ہے، اگر میں نے نہیں معاف کیا تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو تمہیں معاف کر سکے. روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی کو مانا، کیا، اور وہیں پر معافی مانگی، وہیں پر معافی کی مجھے آپ معاف کر دیجئے. بے شک آپ کے دیوار کو فلان کر کے آپ کے مکان میں نہیں آنا چاہیے تھا، اور دروازے سے آنا چاہیے تھا. آنے کے بعد سلام کرنا چاہیے تھا. افشوا السلام بینکم، سلام کرنا چاہیے تھا. نہ میں نے سلام کیا، بدگمانی کی. چار حقوق میں نے تیرے پامال کیے ہیں. اللہ کے لیے تو مجھے معاف کر دے، اور معاف کر دے، اور میں اس بات کو کہیں نقل نہیں کروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ بالکل اپنے نظر سے یوں بے نظر کر دیا. کافی دنوں کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دربار میں بیٹھے ہیں. تمام لوگ سامنے بیٹھے ہیں. دیکھا کہ وہی صاحب پیچھے آ کر کے بیٹھے ہیں. حضرت عمر نے آواز دیا ہے فلاں آگے آؤ. جب وہ آگے آئے حضرت عمر نے فرمایا کان لاؤ. انہوں نے کان یوں کیا اور کہا. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے آپ کے معاملے کو کہیں کسی سے ذکر نہیں کیا ہے. تو بزرگ نے فرمایا عمر تم بھی کان اپنا لاؤ. حضرت عمر نے کان یوں کیا، کہا کہ عمر جس دن سے آپ نے کسی سے ذکر نہیں کیا ہے اس دن سے میں نے اس جام کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. اے لوگوں، اللہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر کے، آپ کی اتباع کو سمجھ کر کے، ایک کو جہنم سے بچانے کی غرض کو لے کر کے لوگوں کی برائیوں کو افشا مت کرو، لوگوں کی برائیوں کو اجاگر مت کرو، لوگوں کو برائیوں کو جھنڈے میں ٹانگ کر کے دکھانا بند کرو. امت کے اندر آج بھی اصلاح پیدا ہو جائے گی، امت کے اندر آج بھی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. آج حال کیا ہے؟ لوگ تلاش کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں کوئی اس کی برائی ہمارے ہاتھ لگ جائے. لوگ تلاش کرتے ہیں کوئی اس کی برائی ہمارے ہاتھ لگ جائے، اس کا خاندان برباد ہو جائے، اس کا خاندان تباہ ہو جائے، اس کی بچی کے ہاتھ پیلے نہ ہو. کوئی ایسی سازش کرو جو یہ معاشرے میں بدنام ہو جائے. میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات میں آپ کی اتباع میں زندگی ہے، آپ کی اتباع میں زندگی ہے. صحابہ کی بات میں زندگی ہے، صحابہ کی بات میں زندگی ہے اور کامیاب زندگی ہے. اور آپ کی بات کو نہ ماننے میں، صحابہ کی بات کو نہ ماننے میں بالکل تباہ زندگی ہے، برباد زندگی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج سماج میں ذرا سے ہمیں نواز دیا اللہ نے ذرا سے ہمیں عروج دے دیا، اللہ نے ذرا سے ہمیں بڑا مفتی بنا دیا، اللہ نے ذرا سے ہمیں سماج کا مکھیا یا پردھان بنا دیا. حال جو ہم کرتے ہیں وہ یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت اپنی جنتا کو، اپنے لوگوں کو اپنی پیر کی ہم جوتی سمجھتے ہیں، اپنی جوتی سمجھتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد کرو، حضرت ابوبکر کا قول یاد کرو، حضرت عثمان غنی کا قول یاد کرو، حضرت علی کا قول یاد کرو، محمد الرسول اللہ کا قول یاد کرو، محمد الرسول اللہ کا قول یاد کرو. بیت المال کے اونٹوں کو بیماری لگ گئی، بیت المال کے اونٹوں کو بیماری لگ گئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دوائیں ملنے چلے گئے.
لوگوں نے کہا حضرت خیال کر لیتے آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. کہا ہے لوگوں دانت توڑ دوں گا, دانت نکال کر کے باہر رکھ دوں گا. اللہ میدان محشر میں عمر سے سوال کرے گا کہ بیت المال کی اونٹوں کی بربادی ہوئی, تم سے سوال نہیں کرے گا. یار سماج کے لیے, معاشرے کے لیے, اپنے گاؤں کے لیے, اپنے گاؤں کے طلبہ کے لیے, اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے کبھی تو فکر ہم اپنے اندر لے کر کے آئیں, کبھی تو ہم اپنے سماج کے لیے فکر لے کر کے آئیں. اسرائیل کب بنا ہے؟ بات لمبی ہو رہی, ہمارے حضرت بیٹھے بیمار ہیں, مناسب نہیں ہے بات کو لمبی کرنا. اسرائیل کیسے بنا ذرا پڑھو خدا کے واسطے. مسئلہ تو یہ ہے کہ مسلمان پڑھتا نہیں ہے, مسلمان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. اسرائیل کیسے بنا؟ اسرائیل کے بنانے کے لیے کتنے فتنے ہوئے. جب اسرائیل بن گیا, قدس کے اندر تھوڑا سا انہوں نے علاقے پر قبضہ کر لیا, تو یہودیوں نے پیسہ لا کر کے دیا کہ ہمارے لیے ایک شناگوگ بنا دیجیے, کیا عبادت گھر بنا دیجیے. اس پاپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس پیسے سے شناگوگ عبادت گھر نہیں بنے گا, ہاں اسکول ضرور بنے گا, کالج ضرور بنیں گے. کہا وہ کیسے؟ اور اس نے اٹھا کر کے اپنی قوم کے لیے بہترین کالج اس پیسے سے بنایا. کہا جب پڑھ جائیں گے لوگ, خاندان میں ایک ڈاکٹر بن جائے, خاندان میں ایک وکیل بن جائے, خاندان میں ایک ماسٹر بن جائے, سارا خاندان پڑھ جاتا ہے. پڑھتا ہے یا نہیں پڑھ جاتا ہے؟ آج دنیا میں اسرائیل سے زیادہ دنیا کے اندر ان کپڑوں کے کلر جو ہیں نا ان کی مٹھی میں ہیں. یہ آنکھ میں چشمہ لگتا ہے, اس کے اندر جو پاور ہے ان کی مٹھی میں ہے. یہ جو کمپیوٹر ہے, اس کمپیوٹر کے اندر جو قیمتی چیز ہے ان کے اندر میں ہے. یہ دوائیں جو گولی ہم کھا رہے ہیں اس میں کیمیکل جو آ رہا ہے ان کے پاس ہے. اور مسلمانوں کو اللہ نے سب سے پہلا پیغام کیا دیا, ابھی حضرت نے بیان فرما دے اقرا, پہلی وہی کیا ہے؟ پڑھو پڑھو. ہم نہ پڑھ پائے, کیا پڑھو. اللہ نے پہلا پیغام پڑھو. ہمارا بچہ کہہ رہا ہم نہیں پڑھیں گے, بمبئی جائیں گے. ہمارے ضلع والے بمبئی میں جا کے پلیٹ دھوئیں گے, آپ کے ضلع والے جا کر کے بمبئی میں سلائی کریں گے. ہمارے ضلع والے جس ہوٹل میں چلے جاؤ, بڑا سا بڑا ریسٹورنٹ میں چلے جاؤ, بہرائچی کیا ہے, کہاں کے ہو بہرائچ کے, کیا کرتے ہو؟ یا پلیٹ دھوتا ہوں. اور جس کارخانے میں چلے جاؤ, کہاں کے؟ گونڈا کے, ہاں جو بیچو پوروا, فلانے پوروا, لما کے پوروا, کیا ماشاء اللہ کارخانہ ہے. بھائی کھلا یہ مدن پورہ ہے, آپ لوگ واقف ہوں گے. میں ایک صاحب اس میں رہتے ہیں میرے جاننے والے, اعظم گڑھ کے, رونا رو رہا ہوں وہاں سے, خدا کے واسطے آپ کے سامنے رونا رو رہا ہوں. بہت محبت کرتے ہیں. بٹھا لیا حاجی صاحب اور کہا کہ اب آپ کو ظہر بھی میرے ساتھ پڑھنی ہے. میں نے کہا اے سی چلا دو, گرمی بہت ہے, اس دن میں نکلنا بھی مشکل ہے, میں یہی پڑھ رہوں گا, افطاری کر کے جاؤ. تقریباً 200 بچے ان کے ہاں کام کرتے ہیں. ظہر کی نماز میں حاجی صاحب کی عام اجازت ہے, عصر میں عام اجازت ہے کہ سارے بچے نماز پڑھیں گے. ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے نہیں گیا, یا گیا کیسے اس کو میں نے نگاہ پڑی تو شیطانیت ذہن میں آئی. میں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور میں نے کہا کہ تم نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے؟ سارے بچے گئے. کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کہا نہیں میں مسلمان ہوں, میرا نام عبدالصمد ہے. کہاں کے ہو؟ فلاں جگہ کے, نام نہیں بتاؤں گا. ہمیں پھر نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا روزے سے ہو؟ کہاں روزے سے ہے. اس کے بچے 18 سال کا نوجوان, کتنا ہلکی ہلکی ریکھیں آ رہی ہیں, بہترین لہیم شہیم. خدا کی قسم اگر وہ اچھا پڑھا لکھا ہو تو ملٹری میں ایک دم لے لیا جائے گا. آنکھوں میں آنسو. میں نے کہا کیا بات ہے بیٹا بتاؤ تو. اس نے کہا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ سارے بچے جا چکے تھے, مسجد میں جماعت ہو چکی ہے اور میں تنہا نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں. کیا کہا؟ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ جب امام صاحب جیسے رکوع سجدہ کرتے ہیں وہ تو میرے لیے آسان ہے, صف میں کھڑا ہو کر کے سب کر لیتا ہوں. میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتا ہوں, جیسے یہ سنت پڑھتے ہیں پڑھ لیتا ہوں. لیکن اگر آپ اکیلے مجھ سے کہیں گے تو مجھے نماز 12 رکعت پڑھنی نہیں آتی, کیسے پڑھوں, کیسے کیا کروں, میرے سمجھ میں نہیں آتا. میرے بھائی وہ بھی محمد رسول اللہ کا امتی ہے.
وہ بھی محمد الرسول. میں نے کہا سورہ فاتحہ سنا دو, کہا نہیں معلوم. میں نے کہا دوسرا کلمہ سنا دو, نہیں معلوم. ہم نے کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جانتے ہو؟ ہاں اتنا تو جانتے ہیں. میں نے کہا مسلمان ہو؟ کہا ہاں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان. آپ میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے. ہماری بستیاں پاک نہیں ہو چکی ہیں, ہماری بستیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں. ان کی فکر کون کرے گا؟ ان کی اصلاح کون کرے گا؟ کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اللہ کے نبی آخری نبی ہے, محمد رسول اللہ آخری نبی ہے. جو کچھ بھی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے, ان علماء کرام کے کندھوں پر ڈالی ہے. ان کی اصلاح, ان کے اخلاق, ان کا کردار, ان کی تمام چیزوں کی ذمہ داری ان حضرات کی ہے جو معاشرے میں سمجھدار ہو, جو معاشرے میں قابل آدمی ہو, جو معاشرے میں پڑھے لکھے ہو. یہ ان کی ذمہ داری ہے میرے بھائی. کیوں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے, یہ کالی کملی والے کی امتی ہیں. اس لیے آئیے ہم اور آپ یہ عہد کریں, یہ طے کریں, یہ فکر کریں. کیوں؟ ساری رات نفلی عبادت ایک طرف اور 10 منٹ یوں گردن نیچے کر کے کسی ایک انسان کی اصلاح کی فکر کر لینا اس نفلی عبادت سے بہتر ہے. فکر کر لینا, اصلاح کی فکر کر لینا. ورنہ ہم آگ کے دہانے پر ہیں. کہاں ہیں؟ اور اس دور میں ہم سنت کو نہیں چھوڑیں گے. اگر دھانے پور کے کسی ہوٹل میں بھی کھائیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھائیں گے. ہم اپنے مردے کو دفنائیں گے تو آقا کے طریقے پر دفنائیں گے. ہم نماز پڑھیں گے تو آقا کے طریقے پر پڑھیں گے. ہم 1 انچ آگے سنت کے خلاف, شریعت کے خلاف نہیں چلیں گے. کریں گے انشاءاللہ. اور آخری گزارش, اندلس جب تباہ ہوا ہے تو وہاں کے مسلمانوں کا تعلق علماء سے کاٹا گیا تھا. علماء سے کاٹا. خدا کے لیے آج بھی وہ مشن جاری ہے کہ عوام کا تعلق مدارس سے کاٹ دو, عوام کا تعلق علماء سے کاٹ دو. بس ان مسلمانوں کو مٹانا آسان ہو جائے گا. اپنے علماء کو رہبر مانو, اپنے علماء کو. ہر انسان کے اندر, ہر بالغ مرد عورت کے اندر کسی عالم کا نمبر ہو. ہم وضو کے مسائل پوچھیں گے, اپنے علماء سے تعلق جوڑیں گے, اپنے پیر فقیروں سے تعلق جوڑیں گے, اپنی اصلاح کی فکر کریں گے, اپنے کپڑوں کی جیسے ہم فکر کرتے ہیں اپنی ایمان کی فکر کریں گے. اور جس دن تعلق علماء سے عوام کا کٹ گیا اس دن امت کو مٹا دینا آسان ہو جائے گا. علماء سے تعلق استوار کرو. ہوٹلوں میں کیا کہوں میں تو اتنا آپ لوگوں کے مزاج سے بھی واقف نہیں ہوں. میں عرض کیا کروں, کہاں سے شروع کروں, کہاں سے ختم کروں, میں تو خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں. لیکن یہ رونا ہے ہمارا کہ چند گزارشات جو اکابر ہمارے اکابر کر چکے, چاہے وہ مفتی لقمان صاحب ہو یا حضرت مولانا مفتی عنایت اللہ صاحب ہو, ان چیزوں کو رات بھر بیان ہوتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم عہد کر لیں کہ انشاءاللہ جو ہماری زندگیوں میں کمیاں ہیں ان کو ہم ٹھیک کریں گے. اپنی مرغیوں کو بند کرو, اپنے پڑوس کو مت ستاؤ, اپنی بکریوں کو باندھ کر کے رکھو. دیہاتوں میں عام طور سے جھگڑا مرغی, بطخ اور بکریوں سے شروع ہوتا ہے. خدا کے لیے ان کو بند کرو, ان کو باندھو. اور میں بحیثیت مفتی کسی کے کھیت چلا کر کے اگر آپ نے بکرا بڑا کیا, اس سے زیور بنایا, اس سے آپ نے کسی کی دعوت کی, وہ حرام ہے, وہ زیور بھی حرام ہے. اپنی اصلاح کی فکر کرو. ان بکریوں کو بند کرو, ان بکریوں کو باندھو, ان مرغیوں کو باندھو, ان بطخوں کو باندھو. انہی کی وجہ سے فساد برپا ہوتا ہے, جو بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اور آخری گزارش, اخلاق پر میں بات کر رہا تھا, آخری بات سنا کر کے. مکہ معظمہ کی بازار ہے, مکہ معظمہ کی بازار ہے. ایک مسلمان کی دکان ہے, بغل میں ایک یہودی کی دکان ہے. دھانے پور کے اگر کچھ حضرات ہوں تو سن کر کے جانا اور اپنے پڑوس میں سنا دینا. ایک یہودی کو جو خریدنے کی ضرورت آئی, وہ یہودی کی دکان پر آتا ہے کہ مجھے جو دے دو. نہیں, مسلمان کی دکان پر آتا ہے مجھے جو دے دو.
مسلمان نے منع کر دیا میں تیرے ہاتھ جو نہیں بیچوں گا۔ اس نے سمجھا کہ شاید میں یہودی ہوں، یہ مسلمان ہے، اس لیے مجھے دینے سے منع کر دیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور جا کر کے بغل دکان میں جو یہودی کی تھی وہاں سے جو لیا اور لینے کے بعد گھر نہیں گیا۔ اب مسلمان کے پاس آتا ہے کہ دیکھ بھائی جو تو میں نے لے لیا، یہ بتاؤ کہ میں تیرے پاس آیا تھا اور تو نے مجھے جو دینے سے کیوں منع کیا؟ سینے پر پتھر رکھ لو دکانداروں۔ پھر سننا، کہا کہ میرے بھائی جو تو بیچنے کے لیے ہی رکھا ہوں، لیکن صبح سے جب آپ کے آنے سے پہلے پہلے اللہ نے کئی گراہکوں کو میری دکان میں بھیج دیا ہے اور میرے رب نے میرے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے، لیکن بغل میں یہودی کی دکان ہے، گرچہ وہ میرا نسبتی بھائی نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر غیر بھی تیرے پڑوس میں کوئی بستا ہے تو اس کی بھی خبر گیری کرنا، کہیں اس کے بچے فاقے سے تو نہیں سو رہے ہیں۔ میری ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میرے پاس تو اللہ نے روزی کا انتظام کر دیا، میرے بچے تو کھا کر کے سوئے اور شام کو اس کے بچے بھوکے اور فاقے سے سو جائیں۔ میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے، میرے آقا کی یہ تعلیم نہیں ہے، میرے آقا کے فرمان کے خلاف ہے۔ میں کیسے ضمیر کو مارتا اور تجھے جو دے دیتا اور وہ میرا پڑوسی یوں ہی خالی بیٹھا رہتا ہے۔ اے لوگو، تھانے پور میں ایک دکان پر یہ نمونہ پیش کرو، گونڈا میں ایک دکان کا نمونہ پیش کرو۔ خدا کی قسم، میرٹھ کے اندر ایک نائی نے اپنے دکان پر بورڈ لگایا تھا کہ یہاں داڑھی نہیں بنائی جائے گی۔ کچھ دن تو فاقے آئے، لوگوں نے کہا جب داڑھی یہ نہیں بنائے گا تو صرف بال کٹانے اس کے یہاں جائیں، داڑھی بنوانے کہیں اور جائیں۔ چند دن تو فاقے آئے، حالات آئے، لیکن جو اللہ نے پھر رزق کے دروازے کھولے، علی گڑھ سے لوگوں نے فون کرنا شروع کیا، اے ایمان والے تیرے جذبے کو سلام کرتے ہیں، اے ایمان والے تیری عزت کو سلام کرتے ہیں، تو نے محمد الرسول اللہ کے عشق میں داڑھی بنانا چھوڑا ہے۔ ہم دلی سے تیرے ہاتھ سے اپنا خط بنوانے آ رہے ہیں، اپنے بال کٹوانے آ رہے ہیں۔ اپارٹمنٹ لیٹر جاری کرنا پڑا، لوگوں کو فون پہ رابطہ کرنا پڑا، اور اس بندے نے کہنا شروع کیا 3 دن کے بعد آنا، 4 دن کے بعد آنا۔ اے لوگوں، آزمائشیں ہوتی ہیں، آزمائشیں آئیں گی، لیکن ان آزمائشوں میں اگر آپ کھرے اتر گئے تو رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے جیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں اس طریقے سے رزق کی بارش ہوگی۔ ایک دکان، ایک کوئی نمونہ، یہ کیا صرف واقعات صرف کتابوں میں بند کرنے کے لیے ہے؟ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہے؟ اے لوگوں، ہم سماج میں رہ رہے ہیں، ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ نماز تو ہم مسجد میں بند کمروں میں جا کے پڑھتے ہیں نا، اور کپڑے کی دکان ہماری مارکیٹ میں ہے، گلے کی دکان مارکیٹ میں ہے۔ اسلام کا نمونہ دکان میں دکھے گا، بند کمروں میں بہت آسان ہے جلوت میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت مشکل ہے خلوت میں رجوع الی اللہ ہونا۔ بازار میں دکھاؤ اپنے ایمان کو، بازار میں دکھاؤ اپنے اخلاق کو۔ آج بھی لوگوں کو لوگ اسلام کو سلام کریں گے، آج بھی تمہارے قرآن کو لوگ سینوں سے لگائیں گے، آج بھی لوگ تمہیں سلام کرنے کے لیے راستے میں کھڑے ہوں گے۔ آج وہ دور ختم نہیں ہوا ہے، ہم اللہ اخلاق سے اتنے نیچے جا چکے ہیں، ہم کردار سے اتنے نیچے جا چکے ہیں کہ تباہی کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ اے لوگوں، آؤ علماء کو فون کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس میں کیا ہے۔ علماء سے رابطہ کرو، اپنے موبائلوں میں گانا سننے کی جگہ کسی مفتی کا نمبر ایڈ کرو، وضو کے مسائل پوچھو، نوافل کے مسائل پوچھو، بیع و شرع کے مسائل پوچھو، کاروبار کے مسائل پوچھو، تب جا کر کے بات بنے گی۔ ورنہ تباہی 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 بستی محلوں میں، ہماری بستیوں میں، گھروں میں داخل ہو چکی ہے۔ دنیا میں بھی ہم تباہ ہوں گے اور آخرت میں تباہی ہماری یقینی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور صحیح معنوں میں رب العالمین ہم سب کو مسلمان بنائے۔ کون سا مسلمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ شافع محشر ہے نا، اللہم رب هذه الدعوة
والتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقام محمودا للذي وعدته وارزقنا شفاعة. پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد دعا؟ آپ شافی محشر ہیں نا؟ ایک جماعت سامنے سے آئے گی، آقا منہ یوں فرما لیں گے، وہ لوگ مڑ کر کے ادھر سے آنے کی کوشش کریں گے، آقا ادھر منہ کر لیں گے، وہ لوگ گھوم کر کے ادھر سے آنے کی فکر کریں گے، آقا ادھر منہ کر لیں گے. انہی میں سے آواز آئے گی، یا رسول اللہ آپ کے علاوہ آج کوئی نہیں. موسیٰ نے بھی دامن جھاڑ لیا، عیسیٰ نے بھی دامن جھاڑ لیا، آدم نے بھی دامن جھاڑ لیا. یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو بگڑی بنا سکے. اللہ کے نبی فرمائیں گے میری سنتوں کا جنازہ تیرے مکان کے سامنے نکلتا رہا، تیری شادیوں میں میرے سنت کے جنازے نکالے گئے، تیری نمازوں میں سنت کے جنازے نکالے گئے، تیری مسجدوں سے سنت کے جنازے نکالے گئے. تو سماج میں لیڈر تھا، پردھان تھا، اگر تو تن کے کھڑا ہو جاتا تو لوگ سدھر جاتے، لوگ توبہ کر لیتے. لیکن تو نے اپنے اونٹ کے چکر میں، تو نے اپنے بڑا پن کے چکر میں لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکا. آج تم سب تباہ ہو جاؤ. تمہاری نگاہوں کے سامنے میرے سنت کا جنازہ نکلتا رہا اور تم دیکھتے رہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے میری شریعت پامال ہوتی رہی اور تم دیکھتے رہے. آج تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. آئیے ہم سب عہد کریں کہ اپنے پڑوس کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کریں گے، آج سے بد اخلاقی کا معاملہ نہیں کریں گے. اور صبح کی نماز میں سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نماز. اور انہی چند گستاخیوں کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں.